السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے پروز سیکشن کا لیسن نمبر 5 شروع کیا تھا، میکبیتھ۔ ہم نے اس کا فرسٹ ہاف کمپلیٹ کیا تھا، آج ہم اس کا سیکنڈ ہاف کمپلیٹ کریں گے۔ تو آپ اپنی بک کا پیج نمبر 31 اوپن کیجئے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ کل ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا، جو لیڈی میکبیتھ ہے وہ میکبیتھ سے کہتی ہے کہ ہم کسی طرح بادشاہ کو قتل کر کے اس کا الزام اس کے محافظوں پر لگا دیں گے۔ ابھی لکھتے ہیں دا مرڈر از ڈسکورڈ بائی میکڈف۔ میکڈف کو قتل کا پتہ چلتا ہے۔ میلکام اینڈ ہز ینگر بردر، میلکام اور اس کا چھوٹا بھائی ڈونالڈ بین آر ان ایزی۔ میلکام اور اس کا چھوٹا بھائی ڈونالڈ بین بے چین ہوتے ہیں۔ وین دے لرن دیٹ دا اونلی پاسبل وٹنسز، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو اس میں ممکن گواہ تھے، دا گرومز آر ڈیڈ، محافظ وہ مر چکے ہیں۔ میکبیتھ کنفیسز دیٹ ہی ہیز کلڈ دیم ان ریج۔ میکبیتھ قبول کرتا ہے کہ اس نے انہیں غصے میں مار ڈالا، ایٹ دیئر کرائم، ان کے جرم پر۔ دا ٹو پرنسز اسکیپ فرام اسکاٹ لینڈ، دونوں شہزادے اسکاٹ لینڈ سے بھاگ جاتے ہیں۔ اینڈ میکبیتھ ایزیومز دا کراؤن، اور میکبیتھ تاج پہن لیتا ہے۔ میکبیتھ ناؤ پلانز بینکیوز مرڈر۔ میکبیتھ اب بینکیو کے قتل کا ارادہ کرتا ہے، اس کے قتل کا پلان کرتا ہے، بٹ از ڈسپلیزڈ اباؤٹ ہز سن فلینسز اسکیپ، لیکن وہ اپنے بیٹے فلینس کے بھاگ جانے پر ڈسپلیز ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے۔ دا گوسٹ آف بینکیو ناؤ ہانٹس میکبیتھ۔ بینکیو کا بھوت اب میکبیتھ کو ستانے لگتا ہے۔ ہی سیکس آؤٹ دا وچز، وہ جادوگرنیوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اینڈ لرنز دیٹ ہی مسٹ بیویئر آف دا تھین آف 5، کہ اسے 5 کے نواب سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بٹ ہی کین ناٹ بی ہارمڈ بائی ون آف وومین بارن، لیکن اسے کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتا جو کہ عورت سے پیدا ہوا ہو۔ اینڈ دیٹ ہی ول ناٹ بی ڈیفیٹڈ، اور اسے تب تک ہرایا نہیں جا سکتا انٹل برنیم وڈ شیل کم اگینسٹ ہم، جب تک کہ برنیم وڈ اس کے خلاف نہ آ جائے۔ فائنلی ہی از گرانٹڈ اے ویژن آف اے لائن آف کنگس، آخر کار اسے بادشاہوں کے نسب کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ اینڈ دا لاسٹ آف دیم ویئرز بینکیوز فیس، اور میں جو آخری ہوتا ہے وہ بینکیو کا چہرہ ہوتا ہے۔ میکبیتھ جوائنز میلکام ان انگلینڈ۔ میکبیتھ جو ہے وہ میلکام سے جا کر ملتا ہے انگلینڈ میں۔ وائر دا پرنس از ریزنگ این آرمی ٹو انویڈ اسکاٹ لینڈ، جہاں پر شہزادہ اسکاٹ لینڈ پر حملہ کرنے کے لیے فوج تیار کرتا ہے۔ میکبیتھ آرڈرز دا مرڈر آف لیڈی میکڈف۔ میکبیتھ لیڈی میکڈف کے قتل کا حکم دیتا ہے۔ اینڈ آل ہر چلڈرن، اور اس کے سارے بچوں کے قتل کا حکم دیتا ہے۔ لیڈی میکبیتھز مائنڈ گیوز اوے، جو لیڈی میکبیتھ ہوتی ہے اس کا دماغ کام کرنا بند کرتا ہے۔ شی سلیپ واکس اینڈ اسپیکس آف ان نیچرل ڈیڈس۔ شی سلیپ واکس، وہ نیند میں چلنے لگتی ہے۔ اینڈ اسپیکس آف ان نیچرل ڈیڈس، اور غیر فطری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ میکڈف ود دا انویڈنگ آرمی اپروچنگ، میکبیتھ فورٹیفائز ڈنسنین کیسل نیئر برنام وڈ۔ میکبیتھ حملہ اور فوج کو نزدیک آتے ہوئے دیکھ کر کیا کرتا ہے، برنام جنگل کے نزدیک والے جو ہوتا ہے وہاں پر قلعہ، اس کا نام ہوتا ہے ڈنسنین قلعہ، وہ اس میں اس کو فورٹیفائی کرتا ہے، وہ اس کی قلعہ بندی کر لیتا ہے۔ اٹ از دیئر دیٹ لیڈی میکبیتھ ڈائز، وہیں پر لیڈی میکبیتھ کی موت ہو جاتی ہے۔
while the soldiers of Malcolm and Macduff use branches of the trees of Birnam wood. تو وہاں پر جو میلکام اور میکڈف ہوتا ہے اس کے فوجی برنام جنگل کے درختوں کی ٹہنیوں کا استعمال کرتے ہیں ایز کیموفلیج فار دیئر اسالٹ آن دا کیسل. ایز کیموفلیج خود کو چھپانے کے لیے وہ ان درختوں کی ٹہنیوں کا استعمال کرتے ہیں قلعے پر حملہ کرنے کے لیے. میکبیتھز فورسز آر ڈیفیٹڈ. میکبیتھ کے جو فوجی ہیں انہیں شکست ملتی ہے, انہیں ہار ملتی ہے. بٹ ہی ریممبرنگ دا وچز, لیکن وہ جادوگرنیوں کے الفاظ پر یقین کرتے ہوئے بلیوز ہمسیلف انولنریبل, وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا, وہ خود کو ناقابل تسخیر مانتا ہے. ہی از کلڈ بائی میکڈف, اسے میکڈف کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. دا اپوننٹ ہو واز ناٹ آف وومین بارن, اپوننٹ اس کا دشمن جو کہ کسی عورت سے پیدا نہیں ہوا تھا. بٹ واز فرام ہز مدرس وامب انٹائملی براٹ آؤٹ, بلکہ اسے بے وقت اس کی ماں کے پیٹ سے نکالا گیا تھا. میلکام سکسیڈس ٹو دا تھرون, میلکام تخت کا وارث بن جاتا ہے. تو یہ تھا اس لیسن کے بارے میں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. کل ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے آپ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.